بہاولپور کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ستلج میں بھی اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور بہاولپور اور پھر پنجند کے مقام پر یہ تمام دریا ذرائع ملتے ہیں اور اس میں مزید ایڈ آن ہوتا ہے اور جو اس کا بہاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ سندھ میں اب داخل ہوگا۔ تو بہاولپور سے ہمارے نمائندے میں جوائن کیا ہے ریاض بلوچ نے۔ ریاض، مجھے بتائیں آپ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور بہاولپور میں سیلابی کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق اقدامات کیا کیے گئے؟ جی تمام اہل وطن کو السلام علیکم۔ میں اس وقت دریائے ستلج پر ہوں اور دریائے ستلج بہاولپور کے بالکل ساتھ واقع، یعنی دریائے ستلج جس جگہ میں موجود ہوں یہ دریائے ستلج کا امپریس برج ہے، اور امپریس برج کے ساتھ میں آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو آپ ناظرین کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں بہاؤ ہے اور کس طرح یہاں کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں بڑی بڑی آبادیاں ڈوبی ہوئی ہیں، رقبے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پانی کا بہاؤ روز بروز بڑھ رہا ہے، اور اس وقت جو یہاں پانی ہے وہ تقریباً 60,000 کیوسک یہاں کا پانی کا بہاؤ ہے۔ یہ چونکہ ستلج ہے اور ستلج کا جو مین واٹر سورس ہے وہ گنڈا سنگھ کا مقام ہے، اور گنڈا سنگھ پر اس وقت 2,69,000 کا جو اخراج ہے وہاں اونچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ اس سے آگے ہم جب آگے آتے ہیں تو وہاں ہیڈ سلیمان کی ہے، اور ہیڈ سلیمان کی پر 1,22,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے، اور اس سے آگے ہیڈ اسلام میں کوئی لگ بھگ 1,00,000 یعنی درمیانے درجے کا وہاں سیلاب ہے۔ اس سے آگے ملسی سائفن میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اس کے بعد ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں جو کیج ہے وہ 8.9 یا 9 سم تھنگ جو یہاں پر۔ مجھے یہ بتائیے کہ ریاض، مجھے بتائیے کہ کتنا علاقہ متاثر ہوا ہے، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ریسکیو کتنے لوگوں کو کیا گیا ہے، کیمپس جو لگائے گئے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، خود آنکھوں دیکھا احوال ان کا بھی بتائیے۔ ہاں جی، بہاولپور کا جو دریائی علاقہ ہے، دریائی علاقے کے بہت سارے جو ذمہ دارہ بند ہیں، درجنوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں ذمہ دارہ بند ٹوٹے ہیں، اور ان درجنوں بند ٹوٹنے کے نتیجے میں پانی آبادیوں میں گیا ہے، اور آبادیاں بہت سے سینکڑوں آپ گھر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو سرکاری اعداد و شمار ہیں 60 مواضعات اس سیلاب سے متاثر ہیں، اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2 بہت زیادہ متاثر ہیں اور 58 جو ہے جزوی طور پر متاثر ہیں، اور تقریباً 42,000 لوگوں کو ان ایریا سے جو پانی میں سیلابی پانی میں پھنس سکتے تھے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ان کی لائف سٹاک ہے وہ لائف سٹاک بھی کوئی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لائف سٹاک ہے، یعنی تقریباً 25,000 لائف سٹاک کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جو ادارے ہیں، ریسکیو 111 ہے، زرعی انتظامیہ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ، اور اسی طرح کوئی 27 اسی دریائی علاقے میں جو ستلج کا دریائی علاقہ ہے 27 ریلیف کیمپ بتائے جا رہے ہیں، اور میں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ کہاں پر آپ نے دیکھے وہ کیمپس جا کر؟ جی میں نے کچھ کیمپ وزٹ کیے ہیں، جی میں نے بہت سے کیمپ وزٹ کیے ہیں۔ لوگوں کی شکایات تو ہیں، بہت سی جگہوں پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کھانا وقت پر نہیں دیا جاتا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانا نہیں دیا جاتا، اور بعض جگہوں پہ کچھ تسلی بخش بھی جواب آیا ہے اور ان کی اطمینان بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 27 کیمپس ہیں، 27 کیمپس کافی ہیں، 42,000 لوگ آپ کہہ رہے ہیں ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کو کیمپس میں منتقل کیا گیا، 25,000 آپ کہہ رہے ہیں مویشی، تو ان کے چارے وغیرہ کا انتظام بھی کیا گیا ہے؟ چارے کی جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ اس طرح جس طرح گورنمنٹ بتا رہی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ بتا رہی ہے کہ وہ اس میں سبز چارہ بھی دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور خشک چارہ بھی، ونڈا اور اس طرح کی جو جانوروں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی تقسیم کیے جانے کی خبریں ہیں۔ لیکن مقامی طور پر جب ہم کیمپس کی وزٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی اعداد و شمار جو سرکار بتا رہی ہے، اور میڈیکل کیمپس کا بھی بتا دیجئے، پھر میں ذرا زرعی جو رقبہ ہے کتنا متاثر ہوا یہ بھی بتائیے گا۔ جی میڈیکل کیمپس جتنے جو میں نے آپ کو ریلیف کیمپ بتایا ان کے ساتھ ویٹرنری ہیلتھ کے حوالے سے بھی کیمپس بنے ہوئے ہیں، اور انسانی زندگی کے حوالے سے بھی وہاں میڈیکل کیمپس بنے ہوئے ہیں، اور وہ
ऑपरेशनल नजर आते हैं और वहाँ वो सर्विसेज डिलीवर करते हुए दिखाए जाते हैं। और दूसरी, जब आप रकबे की बात करते हैं तो ये चूंकि सारा कॉटन एरिया है और इन दिनों कॉटन की जो फसल थी वो बिल्कुल तैयार थी, पिकिंग के मराहल में थी और कोई हजारों एकड़ जमीन अभी उसकी सरकारी अदाद-ओ-शुमार नहीं बताए जा रहे और उसका वो तखमीना लगाया जा रहा है कि वो कितने हजार एकड़ जमीन, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हजारों एकड़ जमीन और और जिसमें ये खड़ी कितना, अगर फसलें इसको वैसे हम इसको मेजर करें कि कितने यानी पैसों में अगर हम मेजर करें तो ये तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं जिसका नुकसान हुआ है लोगों का। यकीनन यकीनन करोड़ों नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चूंकि कैश क्रॉप होती है और जिम्मेदार काश्तकार के बहुत वसाइल उस पर सर्फ होते हैं, खर्च किए होते हैं और उनकी एक बड़ी आमदन की एक उम्मीद होती है, उससे बहुत से उनके जिंदगी के मामला जुड़े होते हैं। ये करोड़ों नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान है और सिर्फ ये बहावलपुर का आप बता रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रियाज बलोच, आपने बहावलपुर से मुताल्लिक आपने तफसीली तौर पर हमें बताया।